آج ہم جن عظیم مجاہد اسلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں، ان کو دنیا ابو الفتوح کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ان کا نام سلطان رکن الدین بیبرس ہے۔ سلطان بیبرس مملوک بہاری خاندان میں مصر کے چوتھے سلطان تھے۔ وہ مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھے جنہوں نے فرانس کے بادشاہ لوئس نو کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ انہوں نے 1260 میں آئی جالوت کی جنگ میں مصری فوج کے ہراول دستے کی قیادت بھی کی، جس نے منگول فوج کو پہلی بڑی شکست دی۔ اسے اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ رکن الدین بیبرس خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر 1223 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اسی زمانے میں خوارزم شاہ کی حکومت چنگیزی حملوں کے زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گئی۔ خوارزم شاہ کے درباری اور ان کی اولاد غلام بنا کر فروخت کر دی گئی۔ فروخت ہونے والوں میں محمود نامی بچہ بھی شامل تھا، جسے فاطمہ نامی ایک نیک خاتون نے خریدا۔ اس خاتون کا ایک لڑکا جس کا نام بیبرس تھا انتقال کر چکا تھا۔ خاتون نے اسی کے نام پر محمود کا نام بیبرس رکھ دیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی سلطان مصر کے دربار سے وابستہ تھا۔ یوں بیبرس بھی سلطان کے زیر کفالت آ گئے اور جنگی تربیت حاصل کر کے فوج میں شامل ہو گئے۔ وہ عالمی اسلام کے ایک نامور اور نایاب سلطان ثابت ہوئے۔ انہیں ان گنت زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہلاکو خان نے 1257 عیسوی میں خلافت بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، جسے بعد میں دوبارہ قائم کرنے والا یہی بیبرس ہی تھا۔ بغداد کے بعد ہلاکو نے موصل، حلب اور دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح منگول مصر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ایک خوف تھا منگولوں کا جو عالمی اسلام پر چھایا ہوا تھا۔ اس خوف کے ماحول میں بیبرس نے کہا کہ منگولوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے بیبرس کو غیر معمولی شخصیت عطا کی تھی۔ بیبرس مسخرے کے بھیس میں اکثر منگولوں کے لشکر میں گھس جاتے اور لشکر کی خامیوں اور خوبیوں کا بغور جائزہ لیتے۔ جنگ جیتنے کے بعد جب منگولوں کے سپہ سالار قطبوغا کو گرفتار کر کے سلطان بیبرس کے سامنے لایا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی مسخرہ ہے جو اس کے لشکر میں اکثر دیکھا جاتا تھا۔ یہ جنگ تاریخ میں عین جالوت کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ 25 رمضان کو تاتاریوں کا لشکر شمالی سمت سے میدان میں داخل ہو کر مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوا۔ نماز فجر کے بعد مسلمانوں کے دستے نے صف بندی شروع کی، جو کہ بہت سے دستوں میں تقسیم تھے۔ ہر ایک دستہ الگ رنگ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اور اپنی باری پر صف میں داخل ہوتا تھا، جس سے تاتاری یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا لشکر بہت ساری حکومتوں اور علاقوں کی فوجوں پر مشتمل ہے۔ جب لشکر میدان میں اتر چکا تو تاتاری اسے پورا لشکر سمجھ بیٹھے، اس لیے کہ غزہ کے معرکے میں بھی ان کا ٹاکرا اتنے ہی لشکر سے ہوا تھا۔ جب صف بندی مکمل ہو گئی تو قلیل لشکر دیکھ کر منگول حزب عادت چیختے چلاتے ہوئے بہت زور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ بیبرس اور اس کی فوج نے بہت سکون کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ جنگ کا نظارہ کرنے والی فلسطینی عوام تکبیر کے نعروں کے ساتھ اللہ کی جناب میں مجاہدین کے ثبات اور ان کی حفاظت و نصرت کے لیے بلند آواز میں دعائیں کیے جا رہے تھے۔ مجاہدین کے نعروں سے میدان گونج رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق رکن الدین بیبرس نے منظم انداز میں پسپائی اختیار کرنا شروع کی۔ تاتاریوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ مسلمانوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی، پس وہ آگے بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے اور مسلمان دفاعی انداز کی جنگ کرتے ہوئے منظم انداز میں پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ تاتاریوں کا پورا لشکر دور اندر تک میدان میں داخل ہو گیا۔ اب سیف الدین کوتز نے اپنی بقیہ فوج کو میدان میں داخل کیا، جس نے تاتاریوں کو گھیرے میں لینا شروع کیا۔ یہ لڑائی کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ مجاہد اسلام سیف الدین کوتز نے اپنا خود سر سے اتار کر زمین پر پٹخا اور 3 دفعہ آواز بلند کی، ہائے اسلام مٹ گیا، اور پھر میدان میں کود پڑے۔ وہ با آواز بلند یہ دعا کرتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے کہ اللہ ان تاتاریوں کے خلاف اپنے بندے کوتز کی مدد فرما۔ بادشاہ کو اس شان سے میدان میں کودتے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کی پامردی میں ڈھیروں اضافہ ہوا اور وہ دلیری کے ساتھ لڑنے لگے۔ آخر کار تاتاریوں کا زور ٹوٹنے لگا اور ان کی صفیں بکھرنے لگے۔
اور لشکر کفار پوری طرح گھیرے میں آ گیا۔ اب مسلمان انہیں چن چن کر قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمان منگول کمانڈر قطبوغا کو گھیرنے میں کامیاب رہے اور اسے اس کے بیٹوں سمیت واصل جہنم کر دیا۔ سیف الدین کوتس جب پوری طرح ظفر مند ہو چکے تو سجدہ شکر بجا لائے۔ یہی وہ اے جالوت ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کو شکست دی تھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو نویں اور اس زمانے کی آخری صلیبی جنگ کا ہیرو بھی سمجھا جاتا ہے۔ 1270 میں فرانس کا بادشاہ لوئی نہم یورپی صلیبی افواج کو لے کر بیت المقدس حاصل کرنے مصر پر حملہ آور ہوا، مگر بیبرس نے ان افواج کو شکست فاش کیا اور بادشاہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ عالمی اسلام کے بطل جلیل اور دنیا کے نامور سالار سلطان رکن الدین بیبرس 1277 میں 55 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ دمشق کو ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہوا کہ اپنے دور کے سب سے بڑے مجاہد اسلام کے جسد خاکی کو اپنی دھرتی میں جذب کر لے۔ اس سے پہلے سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی یہی مدفون تھے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو اسلام کے اس روشن باب کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہوگی۔ اگلی بار ایک اور عظیم مجاہد اسلام کی زندگی کے بارے میں معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔